آرمی چیف جنرل سید آصف منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ ISPR کا بتانا ہے پاک فوج عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی۔ یہ فورم میں اتفاق ہوا ہے۔ شرکا کا دہشت گرد گروپس کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں پر اظہار تشویش بھی کیا گیا ہے۔ ISPR کا بتانا ہے آرمی چیف جنرل سید آصف منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اور کور کمانڈرز کانفرنس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ پاک فوج عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی۔ شرکا نے دہشت گرد گروپس کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں پر اظہار تشویش بھی کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پاک فوج عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی۔ شرکا نے دہشت گرد گروپس کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں پر اظہار تشویش بھی کیا ہے اور ISPR کا بتانا ہے کہ پڑوسی ملک سے دہشت گردوں کی کارروائیاں پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دی گئی ہیں۔ پڑوسی ملک سے دہشت گردوں کو جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دی گئی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ISPR کا بتانا ہے کہ پاک فوج عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی۔ شرکا نے دہشت گرد گروپس کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں پر اظہار تشویش کیا ہے۔ ISPR کا بتانا ہے پڑوسی ملک سے دہشت گردوں کی کارروائیاں پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دی گئی ہیں۔ پڑوسی ملک سے دہشت گردوں کو جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دی گئی ہے۔ ISPR کا بتانا ہے آرمی چیف جنرل آصف منیر کی صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے اور فورم میں یہ اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ پاک فوج عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی۔ شرکا نے دہشت گرد گروپس کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ پڑوسی ملک سے دہشت گردوں کی کارروائیاں پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دی گئی ہیں۔ پڑوسی ملک سے دہشت گردوں کو جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بھی خطرہ قرار دی گئی ہے۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے دہشت گردوں سہولت کاروں سے ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ کانفرنس کے شرکا میں یہ اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ ریاست دہشت گردوں اور سہولت کاروں کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ کانفرنس کے شرکا نے یہ کہا ہے کہ ریاست دہشت گردوں اور سہولت کاروں کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے دہشت گردوں سہولت کاروں سے ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ISPR کا بتانا ہے کہ پاک فوج عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی۔ شرکا نے دہشت گرد گروپس کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور پڑوسی ملک سے دہشت گردوں کی کارروائیاں پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دی گئی ہیں۔ زرمین زارا نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ زرمین بتائیے آپ کے پاس ڈیٹیلز کیا ہے؟ کور کمانڈر دو روزہ کور کمانڈر کانفرنس کی شرکا نے خلافات کے پلان جماعت اور گامنا فیسٹیول اداروں اور شہر میں پتہ کہ تحسین پیش کیا جو زرمین آپ سے ایک بار پھر رابطہ بحال کریں گے، صحیح طرح آپ کو سن نہیں پا رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے اور کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی۔ شرکا نے دہشت گرد گروپس کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پڑوسی ملک سے دہشت گردوں کی کارروائیاں پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دی گئی ہیں۔ پڑوسی ملک سے دہشت گردوں کو جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے اور کانفرنس کے شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے دہشت گردوں سہولت کاروں سے ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ زرمین زارا نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ زرمین بتائیے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟
جی بالکل، 2 روزہ کور کمانڈر کانفرنس تھی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت۔ کانفرنس میں سب سے پہلے تو شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شرکا نے شہداء پاکستان سمیت ڈیرہ اسماعیل خان حملے کے جو شہداء تھے ان کے احصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ فورم نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی مسلسل جبر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ شرکا نے بھارتی فوج کی معصوم شہریوں کے اغوا، تشدد و قتل کی حالیہ کاروائیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ کانفرنس کے شرکا نے کہا کہ یہ کاروائیاں انسانیت کے خلاف جو ہے سنگین جرائم ہے جو بہادر کشمیریوں کے جائز حق خود ارادیت کے جذبے کو پس جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ فورم کو خطے کی صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ کانفرنس کے شرکا نے کالعدم TTP اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں اور وہاں سے آزادی کے ساتھ کاروائیوں اور جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی کو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے شدید خطرہ قرار دیا اور تشویش کا بھی اظہار کیا۔ کانفرنس کے شرکا نے اس بات کے عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشاروں پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کے عناصر کے خلاف ریاست جو ہے وہ مکمل طاقت کے ساتھ نپٹے گی۔ فورم نے فلسطین کے عوام کے ساتھ بھی مکمل اظہار یکجہتی کیا۔ فورم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاک فوج ایسے جو بھی فورم نے جو ہے اسمگلنگ، منی لانڈرنگ، بجلی چوری اور دیگر غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے علاوہ جو ذخیرہ اندوزی کے خلاف کاروائیاں جو ہیں ہو رہی ہیں ان کا بھی جائزہ لیا گیا، اور فوراً نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاک فوج ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے متعلقہ سرکاری اداروں، قانون نافذ کرنے والوں کو ہر طرح کی معاونت جو ہے وہ فراہم کرتی رہے گی۔ پاک فوج نے اس بات پر بھی یہاں پر بریفنگ دی گئی اور اس بات پر بھی بات کی گئی کہ پاک فوج آئندہ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی۔ فورم کو آپریشن کی تمام تیاریوں پر بھی بریفنگ دی گئی اور آرمی چیف نے آپریشن کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے معیار کو برقرار رکھنے، ذہنی اور جسمانی شعبوں میں فارمیشن کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر بھی زور دیا اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو جو ہے وہ بھی سراہا۔ زرمین زارا ہمیں ڈیٹیلز دے رہی تھیں کور کمانڈرز کانفرنس سے متعلق۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو بھارتی ہتھ کنڈے، بھارتی مظالم دبا نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پاک فوج عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی۔ شرکا نے دہشت گرد گروپس کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ پڑوسی ملک سے دہشت گردوں کی کارروائیاں پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دی گئی ہیں۔ پڑوسی ملک سے دہشت گردوں کو جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے دہشت گردوں، سہولت کاروں سے ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی، اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ بھی عزم دہرایا گیا ہے کہ ریاست دہشت گردوں اور سہولت کاروں کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ فورم نے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار بھی کیا۔ فورم کی غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی، تنازع کے پرامن حل کے مطالبے کے حکومتی موقف کا اعادہ بھی کیا گیا ہے کور کمانڈرز کانفرنس میں، اور فورم نے غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے جاری کوششوں کی حمایت کا بھی اعادہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فورم نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی مسلسل جبر پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاک فوج جرائم کی روک تھام کے لیے سرکاری متعلقہ اداروں کو ہر طرح کی مدد فراہم کرتی رہے گی، یہ بھی عزم دہرایا گیا ہے۔ فورم نے اسمگلنگ، منی لانڈرنگ، بجلی چوری، ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائیوں کا جامع جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اور اہم معاملات پر اس میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پاک فوج نے عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرنے کا اعادہ بھی کیا ہے، اور شرکا نے دہشت گرد گروپس کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پڑوسی ملک سے دہشت گردوں کی کارروائیاں پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بھی قرار دی گئی ہیں۔ پڑوسی ملک سے دہشت گردوں کو جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں ISPR کا یہ بتانا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے دہشت گردوں، سہولت کاروں سے ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی، یہ عزم کیا گیا ہے، اس عزم کو دہرایا گیا ہے۔ ریاست دہشت گردوں اور سہولت کاروں کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ ISPR کا یہ بتانا ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں
فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ فورم میں غزہ میں فوری جنگ بندی، تنازع کے پرامن حل کے مطالبے کے حکومتی موقف کا بھی اعادہ کیا گیا ہے۔ ISPR کا یہ بتانا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے جاری کوششوں کی حمایت کا بھی اعادہ کیا گیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی مسلسل جبر پر مبنی جو ظلم و جبر ہے اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاک فوج جرائم کی روک تھام کے لیے سرکاری متعلقہ اداروں کو ہر طرح کی مدد فراہم کرتی رہے گی۔ اس سے متعلق مسلسل آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔